اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ آج تھوڑے سارے ڈیفرنٹ ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی کسی چیز پہ تکبر نہیں کرنا چاہیے، نہ دولت پہ، نہ صحت پہ، نہ شہرت پہ، اور نہ سب سے بڑی بات میں کرنے لگا ہوں، نہ اپنی عبادات پر۔ کبھی میں بڑا عبادت گزار ہوں، میں 5 وقت کا نمازی ہوں، میں تہجد گزار ہوں، میں کوئی گناہ نہیں کرتا، میں ہر کام نیکی والا کرتا ہوں، میں تو بخشا ہوا ہوں، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ آپ تو جنتی ہیں، سب سے پہلے آپ جنت میں جائیں گے، آپ کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، حساب کتاب میرا بھی ہوگا، اور میں بھی دن میں 70 بار کم از کم لفظ بولا ہے، کم از کم 70 مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں۔ یہ نبیوں کے سردار فرما رہے ہیں کہ میں کم از کم 70 بار روزانہ استغفار کرتا ہوں۔ پھر آپ نے ایک مثال دی کہ ایک شخص روز قیامت اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہی، ظاہر وہ بڑا عبادت گزار، ایماندار، دیانتدار، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھنے والا انسان تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے کہیں گے جاؤ، تجھے بخش دیا، تجھے جو جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ تو وہ شخص کہے گا نہیں، کیونکہ اس کو اپنی عبادات پہ فخر ہوگا، تکبر جسے کہہ سکتے ہیں۔ ویسے فخر اور تکبر میں فرق ہے، اسے تھوڑا تکبر ہوگا اپنی عبادات پہ کہ میں نے بڑی عبادات کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا تجھے بخش دیا، تو چلا جا۔ وہ کہے گا نہیں، میں جو عبادات کی ہیں ان کا حساب بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا، تیرا حساب لیتے ہیں۔ سب سے پہلے میں تیری آنکھ کا حساب لیتا ہوں۔ ذرا غور کیجئے، آج موجودہ دور میں، یہ پرانا دور بھی دیکھ لیں، آنکھ کیا کچھ دیکھتی ہے، کیا گناہ دیکھتی ہے۔ میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، کیا گناہ کرتے ہوئے دیکھتی ہے، کہ کوئی دوسرا گناہ کر رہا ہے، آنکھ دیکھتی ہے، دماغ جانچ کرتا ہے، زبان ساتھ نہیں دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب زبان کا حساب، آنکھ کا حساب مانگا تو وہ حساب نہ دے سکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے بال کا حساب دو، وہ نہ دے سکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے کان کا جو تم سنتے تھے، ساری زندگی سنتے رہے، تم نے سنا، تم نے دیکھا، تم نے پرکھا، تو پھر تمہیں دین کی سمجھ آئی تو دین پہ عمل کیا۔ یہ صلاحیت تمہیں کس نے عطا کی؟ یہ میں نے عطا کی۔ ذرا حساب دو ان سب چیزوں کا۔ وہ شخص تھر تھر کانپنے لگا۔ روز قیامت ہر شخص اپنے اعمال کی بنیاد پر بخشا جائے گا۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ پل صراط اس طرح کا ہوگا کہ 500 سال تک اس کی چڑھائی ہوگی، اور اس تلوار سے زیادہ تیز، پانی کی طرح، یعنی پانی پہ پاؤں رکھے تو بندہ نیچے گر جاتا ہے، تو اس طرح وہ ہوگا، اور کانٹے ہوں گے، اور پھر 500 سال سیدھا چلنا ہے، پھر 500 سال نیچے اترنا ہے، اور جو
حقوق اللہ اور حقوق العباد کو صحیح طریقے سے جنہوں نے صحیح ادا کیا ہوگا وہ تو پار کر جائیں گے، باقی پھنس جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب بندہ کو سمجھ آئے گی تو پھر کہے گا یا اللہ مجھے انصاف نہیں چاہیے، مجھے یا اللہ تیرا آج بھی رحم چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ مسکرا کر فرمائیں گے میں نے تجھے پہلے بخش دیا تھا، تو خام خواہ اپنے حساب کتاب کے چکر میں پڑ گیا، اور میں اسی لیے بار بار اکثر میری جو بھی آپ ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں میں یہ ضرور دعا کرتا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں آمین کہیں کہ یا اللہ روز قیامت ہمیں بغیر کسی حساب کتاب کے بخش دینا، یا اللہ بغیر کسی حساب کتاب کے بخش دینا۔ اگر حساب کتاب شروع ہو گیا تو یہ مشکل پہ ہو جائے گی، بہت مشکل ہو جائے گی۔ جیسے کہ یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک انتہائی نیک انسان جو ہے وہ پھنس جائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت اچھی کرے۔ اللہ تعالیٰ آج بھی رحیم ہے، آج بھی غفار ہیں، آج بھی ستار ہیں۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت بھی یہی صفات کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا طریقے سے نوازیں گے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پر ہمیں بھروسہ ہے۔ وہ پل صراط پر تشریف فرما ہوں گے اور اپنے ہر امتی کے لیے دعا گو ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔